خاطئون، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، اس کی بھی تو کوئی ماں ہے، اس کا بھی تو کوئی باپ ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ ماڈلنگ کیوں کر رہی ہے؟ کیا پتا وہ بھوک سے کر رہی ہو، کیا پتا وہ اپنے معاشرے سے مجبور ہو کے کر رہی ہو، کیا پتا اس کو کوئی ظالم مرد بلیک میل کر کے اس مقام پہ لے آیا ہو۔ ذرا اس کی حقیقت تو پوچھو کہ وہ اس مقام پہ پہنچی کیوں ہے، اور الزام اسلام پہ دیتے ہو۔ اب جناب بہرحال یہ ہے کہ اس نے حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں نے آ کے کہا، میں نے کہا دیکھو مسلم، ایک بات سنو، کل میں نے جو آپ کو آفر کی تھی نا مہر کی، آج میں اس سے دگن نہیں پیش کرتا، یا جس کو آپ کہتے ہیں نا بلینک چیک، وہ جو مرضی ہے لکھ لو جی۔ بی بی صاحبہ نے کہا بات دولت کی نہیں ہو رہی، بات ایمان کی ہے۔ یہ دیکھے مومنہ مسلمہ، اور آج اپنے کردار کو بھی دیکھو، یہ ہے ایمان اور اسلام، کہ اس نے کہا بات دولت کی نہیں ہو رہی، بات پیسے کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہے کہ انا امرأۃ مسلمۃ وانت رجل کافر۔ اس نے کہا بی بی مسلم کوئی حل ہے؟ اس نے کہا بالکل بڑا آسان حل ہے، مسلمان ہو جاؤ، میں کو پیسے لینے کے لیے بھی تیار نہیں، مجھے کسی دولت کی بھی ضرورت ہے، تم کلمہ پڑھ لو، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے فکر کرنے دو۔ سوچا اور دوسرے دن حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد سیدھا بی بی ام سلیم کے گھر میں آئے اور کہا کہ ام سلیم ابشری دخلت فی الاسلام، میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، اور میں نے تمہیں اس لیے کہا تھا کہ مجھے سوچنے دو، میں یہ چاہتا تھا کہ اسلام میں سوچ سمجھ کے داخل ہوں، صرف یہ نہیں کہ جذباتی طور پہ داخل ہو جاؤں۔ ایک ہوتا ہے نا جی، جیسے آج کل لڑکے لڑکی کہتے ہیں وہ جی میرے لیے مسلمان ہونا چاہتی ہے، وہ جی پہلے تو اسلام اس کو سمجھ نہیں آیا، جناب کے عشق مبارک کے بعد سمجھ آیا ہے۔ آپ ماشاءاللہ کوئی اسلام کے بہت بڑے مبلغ تھے، آپ اس کو تبلیغ کرتے رہے عشق فرمانے کے بعد، اس لیے وہ بیچاری متاثر ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے وہ اسلام کو جانتی نہیں تھی۔ آپ سے جب سے تعلق ہوا ماشاءاللہ، اور آپ اسلام کے اسکالر تھے ماشاءاللہ، اور آپ نے ملاقاتوں میں جب آپ بیچ پہ بیٹھ کے ملاقاتیں کرتے تھے ماشاءاللہ سمندر کے کنارے پہ، تو اس کو قرآن پڑھاتے تھے آپ ماشاءاللہ، اس لیے وہ بیچاری اسلام لا گئی۔ یہ جذبات کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ جھوٹ ہوتا ہے، کوئی اسلام وہ نہیں قبول کرتی۔ اسی طرح کوئی مسلمان عورت ہندو نہیں بنتی، الا وہ لوگ کہ جن کے صرف نام مسلمانوں کے ہوتے ہیں، وہ ہندو سے بھی بدتر۔ تو بہرحال اس نے جب دیکھا سنا اور کہا اپنے بیٹے سے کہ انس میرے بیٹے اب اٹھو، اگر یہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے تو میں تمہیں اختیار دیتی ہوں، تم جا کے حضور کے سامنے میرا نکاح کرو، کیونکہ اور تو کوئی ولی وارث تھا نہیں۔ تو بہرحال حضرت ابو طلحہ سے اس کا نکاح ہونے کے بعد مدینے میں جو بیر روحاوی ہے، اسی کو بیر روحا بھی کہتے ہیں، کہ بہت بڑا کنواں تھا، بہت میٹھا تھا اور بہت عجیب پانی تھا اس کا۔ اور یہ جو تھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی نے خریدا ہوا تھا، حضور کی خدمت میں آئے تو حضور یہی آیت پڑھ رہے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر مقام عظمتوں کو حاصل کرنا ہے تو اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری سب سے محبوب جائیداد جو ہے بیروحا ہے، وانی تصدقت فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بخن بخن، واہ واہ بھی تیری بیعت، واہ واہ تیری کامیابی، کیا تم نے سودا کیا۔ اور یہ وہ مرا ہے مسلمہ۔ حالانکہ دیکھیں آج اگر عورت دیکھے کہ میرا خاوند جو ہے اپنی جائیداد جو ہے دین کے کاموں میں لگا رہا ہے، جو کہ آج عورت ماشاءاللہ جی آزاد ہے نا، پڑھی لکھی ہے، تعلیم یافتہ ہے، پہلے تو بیچاری پڑھی لکھی نہیں تھا، تو آج باقاعدہ وہ کورٹ میں چلی جاتی ہیں، جی والد صاحب ہمارے پاگل ہو گئے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، تاکہ جب مر جائیں تو اولاد کے لیے کوئی جائیداد ہو، تو مہربانی کر کے ان کے اس تصرف پہ قدغن لگایا جائے، اور مجسٹریٹ اسی وقت حکم امتناعی جاری کرتے ہیں کہ جناب یہ کوئی سودا نہیں کرتا۔ لیکن جناب یہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آتے ہیں تو اپنی بیوی سے جب ذکر کرتے ہیں کہ میں نے وہ جائیداد جو تھی اپنے خیرات کر دی، حضور نے کہا خیرات ایسا کرو کہ رشتہ داروں میں تقسیم کرو، تو کہتی ہے کہ ابو طلحہ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تم نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کہ قرآن کی آیت پہ سن پہ سب سے پہلے عمل کرنے والوں میں شامل ہو۔ تو یہ بھی وہی
بی بی ام سلیم ہیں، ام سلیم بنت ملحان والد انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس جو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ہیں، اور یہی وہ بی بی ام سلیم ہیں جن کے معرکے، جن کی قربانیاں، جن کا جہاد اور جن کی عظمتوں کی پوری تاریخ اسلام گواہ ہے۔ لیکن خدا کرے کہ ہمیں ہیرے اور پتھر میں فرق کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کہ ہمیں حق و باطل کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں ستاروں کے چمکنے کی اور آتش بازی کی پھول جھڑیوں میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ للہ وکفى والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ دروس قرآن فضیلت امرات مسلمہ کے بارے میں جو اللہ کی توفیق سے جاری ہیں، اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی مخلوق کے لیے، انسانوں کے بقائے نسل کے لیے، انسانوں کے طہارت نسب کے لیے، انسانوں کو ظاہری اور باطنی پاکیزہ رکھنے کے لیے جو احکام نکاح جاری فرمائے ہیں، اور اس کے بعد پھر طلاق، یہ ایک ایسا عظیم جامع معنی کامل مکمل نظام ہے جس کی کوئی دنیا متبادل پیش نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں کہ رومی یعنی رومن لاز میں تو شوہر کو یہ حق ہوتا تھا کہ اگر وہ چاہے، یعنی کسی حال میں ناراض ہو جائے تو اپنی بیوی کو قتل کرنے کا بھی حق ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہودیت دیکھ لیں، ان کے نزدیک بھی عورت جو ہے ایک نجس چیز ہے، ناپاک چیز، اور اس سے وہ اتنی یعنی اس کے ایام حیض میں، نفاس میں اتنی دور ہوتے ہیں کہ اس کا کھانا پینا، برتن، ہر چیز الگ، معاشرے سے کاٹ۔ اسی طرح آپ نصرانیوں کی کتابیں دیکھیں، مسیحیوں کی کتابیں دیکھیں، وہ بھی انسان حیران ہوتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں عورت انسان بھی ہے یا نہیں، اس میں روح بھی ہے کہ نہیں، کیا ہم اس کو انسان سمجھیں؟ یہ تو برائیوں کا ایک مجسمہ۔ اسی طرح جاہلیت میں آپ دیکھیں کہ جب چاہیں لڑکی کو قتل کر دیں، لڑکی کو زندہ دفن کر دیں، کوئی جرم نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، بیوی پر غصہ آئے معمولی سے الزام میں قتل کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح آج جو اپنے آپ کو یورپ یا مشرق جو اپنے آپ کو بہت بڑا یعنی ترقی یافتہ، ترقی پذیر ممالک میں سے اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، جن کو اپنی قوت پہ، طاقت پہ، کلچر پہ، ثقافت پہ ناز ہے، جو حقوق انسانی کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں، جو آزادی نسواں کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، ان کے ہاں دیکھ لیں کہ کیا عورت کے تحفظ کے لیے کوئی قانون ہے؟ یعنی آپ پوری یہ محض اعتراض نہیں، بلکہ آپ جب اپنے ملکوں میں جائیں تو آپ کے جو لوگ قانونی ماہرین ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ان کے نزدیک عورت کا کوئی مقام، کوئی تحفظ، کوئی اس کی عزت و عصمت کا خیال؟ بس انہوں نے ایک آزادی اس قسم کی دے دی ہے کہ کوئی عورت کو مرد بنا دیا ہے، جتنے حقوق ہیں وہ اس کو بحیثیت ایک مرد کے دے رہے ہیں، بحیثیت ایک عورت کے نہیں۔ اسی طرح ان کے نزدیک جو نعوذ باللہ معاشرے میں فسق و فجور کی انتہا ہو گئی ہے، کھلے عام بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، اختلاط ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لاکھوں، ایک دو نہیں، لاکھوں کنواری مائیں یعنی شادی نہیں ہوئی اور ماں بن گئی، اسی طرح لاکھوں لڑکے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ 2 سال، 3 سال، 4 سال فرینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے اور کوئی نکاح نہیں، کوئی شادی نہیں، وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بھائی تم کیسے رہ رہے ہو؟ فرینڈ ہے، میرا دوست ہے، ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، 5 سال سے کٹے ہیں، اس کے بعد عورت کا بچہ کیا ہے کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ یعنی اندازہ فرمائیں۔ حالانکہ وہی لوگ جو اسلام کے ان باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا جی، ان کو بھی کسی نہ کسی شکل میں ان کے مصنفین کو، ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو آخر اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جو اسلام کا نظام ہے اس کا ہم کوئی مقابلہ نہیں۔ تو اب اس پہ غور کریں کہ اسلام نے جب زنا کو حرام قرار دے دیا ہے،
یعنی جو کسی غیر محرم عورت پہ آپ کو نظر ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا تو اس کو چھونے کی اجازت کیسے دے گا؟ یعنی اس کے تحفظ کا اتنا بڑا اسلام علمبردار ہے۔ اب زنا کو حرام کر دے دیا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ انسان ہے، جذبات تو ہیں، پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو اللہ نے نکاح کو حلال کیا۔ یعنی ایک نظام قدرت پہ آپ نظر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کتنی بڑی عزت دی ہے، کتنی بڑی عظمت دی ہے، اور عورت کو کتنا بڑا مقام دیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فخر فرمایا کہ ولدت من نکاح، کہ میرا جو ولادت ہوئی ہے الحمدللہ، تو یعنی میرے والدین کا بھی نکاح تھا، اس سے پہلے بھی نکاح تھا، پر میں کسی گناہ سے نہیں پیدا ہوا، میرے خاندان میں بھی گناہ نہیں آیا۔ تو اسلام نے جو نکاح کو عزت دی، اسلام نے جو نکاح کو عظمت دی ہے، اس کے سبب قرآن نے دو بتائے۔ ایک سبب تو اللہ نے اس کا یہ بتایا ہے کہ اس کا کرم دیکھو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، کہ ہم نے تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا۔ کیوں؟ سب سے پہلے کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی آدم علیہ السلام، حضرت بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مبارک سے نکالا، وجعل منہا زوجہا، ورنہ جو خدا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے پہ قادر ہیں، وہ بی بی حوا کو بھی پیدا کر دیتے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، لیکن عورت کی عزت و عظمت دیکھیں کہ عورت کو اللہ نے زندہ آدم سے نکالا۔ اور اسی لیے اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے بائیں پسری سے بی بی حوا کو نکالا گیا ہے، تو اسی میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ نے اس عورت کو ایسا مقام دینا ہے کہ یہ دل کے قریب ہو۔ اس کی تخلیق اللہ چاہتے تو دائیں جانب سے پیدا فرما دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو آدم علیہ السلام کے پاؤں سے پیدا فرما دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو آدم علیہ السلام کے ہاتھوں میں سے ایک عورت کو پیدا فرما دیتے۔ لیکن اللہ کا پیدا فرمانا اور بائیں پسری سے پیدا فرمانا یہ دلیل تھی کہ اس کا تعلق جو ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آئندہ قیامت تک آنے والی نسلوں میں ایک ایسا علاقہ پیدا ہو جائے کہ مرد کا عورت کے بغیر گزارا نہیں اور عورت کا کسی مرد کے بغیر گزارا نہیں۔ اس کو اسلام نے ایک قانون اور ایک نظام کی شکل۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ جب بی بی حوا علیہ السلام پیدا ہو گئیں، تو اب اللہ نے حکم دیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اب آپ اپنی بیگم اس کے ساتھ جنت میں رہیں، پیدا اٹھائیں اور اللہ کی نعمتیں کھائیں۔ اور دوسری وجہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس سے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی کہ ان جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہاری جنس میں سے، تمہارے نفس میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں راحت ملے، تمہیں سکون ملے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اللہ نے میاں اور بیوی یعنی زوج اور زوجہ کے درمیان میں ایک ایسی محبت اور ایک ایسی رحمت کا جذبہ پیدا کر دیا ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد میں فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، میرا طریقہ۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے انکار کرے، اعراض کرے کہ نہیں جی میں نکاح نہیں کرتا، میں شادی نہیں کرتا، یا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا اور عبادت کروں گا، اور یہ تو رہبانیت ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا اس کا پھر میرے طریقے سے، میری جماعت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا، نصیحت کی، واضح فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں جو تم میں طاقت رکھتا ہے وہ نکاح، ومن لم یستطع فلیصم، اگر طاقت نہیں، پیسہ نہیں، غریب ہے، فرمایا پھر روزہ رکھو، فإن الصوم له وجاء، یہ روزہ جو ہے یہ بھی تمہاری خواہش نفس کو توڑنے والا ہے، اور یہ قوات حیوانیہ کو ختم کرنے والا ہے، اور یہ قوات ملکیہ کو ابھارنے والا ہے، تو یہ تمہاری ڈھال بن جائے گا، تمہیں گناہ سے بچنے میں معاونت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ نے رغبت دی اور فرمایا کہ نکاح کرو۔ تو اس طرح اللہ کے دین کے اس نظام کو سمجھیں کہ